جی سی پارٹ ہمارا 51 آیت سے ہے، 51 سے لے کے 61 آیت تک دیکھ لیجیے گا۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب۔ جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا تھا۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کا آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے، یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے، نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، قالوا ربنا من قدم لنا هذه فزده عذابا ضعفا في النار۔ اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 62 سے لے کے 68 تک دیکھیں۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا؟ یقیناً دوستیوں کے آپس میں جھگڑنے کی ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، جو تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 69 سے 76 تک۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے۔ میرے پاس وحی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں، چنانچہ جب اسے میں پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 77 سے 85 تک دیکھیں۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا، میرے پروردگار، پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا،
چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی ایک متعینہ وقت کے دن تک۔ کہنے لگا بس تو میں تو تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ آیت نمبر 81 کی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ روزے حشر تک کے لیے مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ ایک معین وقت تک مہلت دی جاتی ہے، لہٰذا پہلے سور کے بعد تمام مخلوقات کو موت آئے گی تو ان میں شیطان کو بھی آئے گی۔ آگے دیکھیں، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں سورہ صاد ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ زمر۔ سورہ زمر مکی صورت ہے اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، انٹروڈکشن کیا ہے اس کا۔ مشرکین مکہ کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گھڑ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا۔ تو اس صورت میں مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ نیز کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی معاندانہ روش نہ چھوڑی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لایا جائے گا اور کافر کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جہنم تک لے جایا جائے گا۔ تو گروہوں کے لیے عربی زبان میں زمر کا لفظ آتا ہے، زمر کے معنی ہیں گروہ، اور وہی اس صورت کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 4 سے لے کے آگے 4 سے لے کر آپ 7 تک دیکھیں۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ ہے، ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ وہ رات کو دن میں لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو کہ وہ بڑے اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ اب یہ جو جوڑے کی بات کی نہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور ظاہر ہے پھر حضرت حوا سے ان کا کیا ہوا تھا، جوڑا بن گیا تھا۔
آیت نمبر 6 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا تفسیر۔ اس میں ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے جوڑے سے مراد حضرت حوا علیہ السلام، اور 8 جو جوڑوں کی بات کی، اس سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں، جن میں سے ہر ایک کے نر اور مادہ مل کر 8 جوڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا ذکر خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ عام طور پر یہی مویشی جو ہے وہ انسان کے کام آتے ہیں۔ انہی 8 جوڑوں کا ذکر سورہ انعام میں بھی ہو چکا ہے۔ آگے دیکھ لیجیے گا، وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیروں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔ پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 6 کی تفسیر میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ یہاں 3 اندھیروں کی بات کی گئی۔ اب یہ 3 اندھیرے کس طرح ہیں؟ ایک اندھیرا جو ہے یہ اندھیری ماں کا پیٹ، اور دوسرا جو ہے وہ رحم میں جس میں بچہ ہوتا ہے، اور تیسرے اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور بناوٹ کے مرحلوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں پورا ایک میڈیکل کا پروسیس ہمیں بتا دیا کہ بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اور کن کن اندھیروں سے گزر کر جو ہے وہ پھر باہر آتی ہے۔ آیت نمبر 8 سے 16 تک کا ترجمہ دیکھیں۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے؟ سب برابر ہیں، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوں۔ یہاں پر انما یتذکر اولو الالباب قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والو بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین میں بہت وسعت ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ آیت نمبر 10 کا دیکھ لیجیے گا کہ اگر اپنے وطن میں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا سخت مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو، اور اگر وطن چھوڑنے سے تکلیف ہو تو اس پر صبر کرو، کیونکہ صبر کا ثواب جو ہے وہ بے حساب ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 12۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو کہ میں گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا ہے یہ۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندوں میرا خوف دل میں رکھو۔ اب اس میں آیت نمبر 12 میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ اس میں جو تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص دوسروں کو کسی نیکی کی دعوت دے اسے چاہیے کہ پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھائے۔ تو انسان کی بات میں اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے نا، یا اس کی بات اسی وقت افیکٹو ہوتی ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ اگر وہ خود عمل نہیں کرے گا تو وہ ظاہر ہے وہ بات دوسروں تک بھی اس طرح پہنچانے کے قابل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی بات میں اثر ہوگا کہ جس سے لوگ عمل کریں۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 17 سے 20 تک۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی جا رہی ہے نا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ کہ میرے بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل چیز کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ جب آپ کو بات بتائی جائے کہ قرآن کی بات ہے، تعلیم کی یا دین کے علم کی بات ہے تو اس کو غور سے سننا۔ جب غور سے سنیں گے تو ہی بات سمجھ میں آئے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا بات جو ہے ہمیں بتائی جا رہی ہے، تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی۔ اور جو بات پھر جائے غور سے سنتے ہیں تو اس میں سے وہ اس کا نچوڑ نکالتے ہیں، جیسے کوئی عمل کی بات نکال لیتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کیا کہا اللہ نے ہدایت دی، اور یہی کیا ہیں، اولو الالباب یعنی عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لوگے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو بھی کہتے ہیں اور ہر باطل چیز کو کہا جاتا ہے طاغوت۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 17 میں جو ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری یہ ہے 21 سے دیکھیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سطح پر پھیر دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، آیت نمبر 22 کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے ان کی کھالیں اس سے کانپتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں،
پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا اور ظالموں سے کہے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا 28 ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اس میں آیت نمبر 24 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں۔ یہ دوزخ کے خوفناک پہلو کی منظر کشی ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی تکلیف دہ چیز اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں یا پاؤں سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوزخ میں یہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، اس لیے جسم سے عذاب کو روکنے کی کوئی اور صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ چہرے ہی کو آگے کر کے اسے ڈھال بنایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چہرے پر روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے کو تکلیف جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آیت نمبر 29 سے 33 تک دیکھیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ اس مثال سے بہت بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ کیا جہنم میں ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے ہیں اور خود بھی اسے سچ مانے وہ ہیں متقی۔ 29 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ جو غلام کئی آدمیوں کی مشترک ملکیت میں ہو اور وہ کئی آدمی بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں، وہ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ کس کا کہنا مانوں اور کس کا نہ مانوں۔ اس کے برعکس جو غلام کسی ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہو اسے یہ پریشانی پیش نہیں آتی، وہ یکسو ہو کر اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص توحید کا قائل ہے وہ ہمیشہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے کئی خدا گڑھ رکھے ہیں، وہ کبھی ایک جھوٹے دیوتا کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دوسرے کا، اور انہیں یکسوئی میسر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ مثال توحید کی دلیل بھی ہے اور اس کی حکمت بھی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری 34 سے دیکھیں 38 تک۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ، تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے ہیں اللہ ان کا کفارہ کر دے، اور جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں، اور جسے اللہ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ سے مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ رکھنے والے اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری ہے 39 سے 42 تک دیکھیں۔ قُلْ یا قوم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا۔ اے پیغمبر، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو بھی ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو کیا کرتے ہیں، ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا کہ نیند کی حالت میں بھی کسی درجے میں روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے، اور اگر موت کا وقت آ چکا ہو تو اسے پوری طرح قبض کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان جب سوتا ہے تو وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو اس لیے دعا سکھائی کہ جب انسان صبح اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری ہے 43 سے 46 تک ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو اے اللہ، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر غائب و حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری یہ ہے 47 سے 49 تک۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ جو کچھ ان کے سامنے آ جائے گا
جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 49 کو دیکھیے کہ یعنی ایک طرف تو کافر لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بتوں کو چھوڑ کر ہمیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے دیکھیں، بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی گڑھ رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر یہاں سے دیکھیں، آیت نمبر 53 تک دیکھیں، 50 سے یہی بات ہے، ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو کچھ کماتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہی پر آ پڑیں، اور ان عرب کے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ان کی کمائی کی برائیاں بھی عنقریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے اور وہی تنگی بھی دیتا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 50 میں دیکھیے کہ قارون نے یہی بات کہی تھی نا کہ مجھے جو دولت ملی ہے وہ میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ تو دیکھیں کبھی بھی کسی چیز کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دینا چاہیے۔ انسان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، توانائیاں یا ابیلٹی جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہے، اس پر انسان کو نہ غرور و تکبر کرنا چاہیے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو میں نے خود علم حاصل کیا ہے، میرے علم کی وجہ سے۔ ہمیشہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کیا، اللہ نے میرے ساتھ جو ہے وہ اپنا فضل کیا ہے۔ 53 کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، یعنی اگر کسی شخص نے ساری زندگی کفر، شرک یا گناہوں میں گزاری ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جس وقت بھی انسان اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 54 سے دیکھیے، اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یا ایک کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا۔ یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا۔ یعنی اللہ نے اپنا قرآن بھیج دیا، اپنی آیتیں بھیج دی، احکامات بھیج دیے، اب اگر کوئی ان کو پڑھ کر اس پر عمل نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے۔ آیت نمبر 60 سے 66 تک دیکھیں، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا، سارے آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا پھر بھی جاہلو
तुम मुझसे कहते हो कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं, और ये हकीकत है कि तुमसे और तुमसे पहले तमाम पैगम्बरों से वही के ज़रिए बात की जाती रही थी कि अगर तुमने शिरक का irतिकाब किया तो तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाएगा और तुम यकीनी तौर पर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। लिहाजा इसके बजाय तुम अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाओ। आयत 67 से देख लीजिएगा आगे तक 70 तक। और उन लोगों ने अल्लाह ताला की कदर ही नहीं पहचानी, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, और उन लोगों ने अल्लाह की कदर पहचानी ही नहीं जैसा कि उसकी कदर पहचानने का हक़ था। हालांकि पूरी की पूरी ज़मीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारे के सारे आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक है और बहुत बालातर है, और शिर्क से जिसका irतिकाब ये लोग कर रहे हैं, और सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उसके कि जिसे अल्लाह चाहे। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो वो सब लोग पल भर में खड़े होकर देखने लगेंगे, और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी, और नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा, और अम्बिया और सब गवाहों को हाजिर कर दिया जाएगा, और लोगों के दरमियान बिल्कुल बरहक फ़ैसला कर दिया जाएगा, और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा, और हर शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और जो कुछ लोग करते हैं उसको अल्लाह खूब जानता है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया है उन्हें जहन्नुम की तरफ गुरोहों की शक्ल में लाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँच जाएंगे तो उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, और उसके मुहाफ़िज़ उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने में से कोई पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयत पढ़कर सुनाते और तुम्हें उस दिन का सामना करने से ख़बरदार करते हैं। वो कहेंगे बेशक आए थे, लेकिन अज़ाब की बात काफ़रों पर सच्ची होकर रही। कहा जाएगा कि जहन्नुम के दरवाज़ों में हमेशा हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ, क्योंकि बहुत बुरा ठिकाना है उनका जो तकब्बुर से काम लेते हैं। और जहन्नमियों ने अपने परवरदिगार से तकवा का मामला रखा था, उन्हें जन्नत की तरफ गुरोहों की शक्ल में लाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँचेंगे जबकि उसके दरवाज़े उनके लिए पहले से खोले जा चुके थे, तो वो अजीब आलम होगा, और उसके मुहाफ़िज़ उनसे कहेंगे कि सलाम हो आप पर, खूब रहे आप लोग, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए आ जाइए। और वो जन्नती कहेंगे कि तमाम तर शुक्र अल्लाह ताला का। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्दा नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाअ फ़निअम अजरुल आलमीन। अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए वो जन्नती कहेंगे कि शुक्र है अल्लाह का जिसने हमसे अपने वादे को सच्चा कर दिखाया और हमें सरज़मीन का ऐसा वारिस बना दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें अपना ठिकाना बना लें। साबित हुआ कि बेहतरीन इनाम नेक अमल करने वालों का है। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने परवरदिगार की हमद के साथ तस्बीह बयान कर रहे हैं, और लोगों के दरमियान बरहक फ़ैसला कर दिया जाएगा। और कहने वाले कहेंगे कि तमाम तारीफ़ अल्लाह की है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गया था। 23वां 24वें का भी रुबा हो गया है, क्योंकि सूरह ज़ुमर जो थी वो मैंने एक ही स्टेज में मुकम्मल की है, वरना अगले पारे में चली जाती। कल इंशाअल्लाह दूसरा पारा हम स्टार्ट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।